حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تر وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں جتنا زیادہ درود پڑھا۔ اب اگر دنیا میں دیکھا جائے کوئی ایم ایل اے ہو، کسی کے پاس کوئی منصب ہو، عروج پر ہو، کوئی شان پر ہو، اتھارٹی رکھتا ہو، کمانڈی رکھتا ہو، ایک مقام رکھتا ہو، اس کے قریب ہوتا ہے، اس کا نوکر چاکر ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہیلو اسلام دعا رکھنے والا ہوتا ہے، اسے خوف نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کوئی ٹینشن ہوئی، مسئلہ ہوا، کوئی بات ہوئی تو میں بڑے کو بتاؤں گا، چودھری کو بتاؤں گا۔ اب یہ دنیا کا معاملہ ہے، اور وہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ، اور جو ان کے قریب ہوگا اسے نہ کوئی خوف ہوگا۔ اگر ہم حضور کے قریب ہونا چاہتے ہیں، پریشانیوں سے نجات پانے والے بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ بولنے پائے۔ یہ ماجرا ہے کہ جو بندہ سلام کا جواب نہیں دے سکتا، جو نماز پڑھ رہا ہے، سویا ہوا ہے، بیماری کی حالت میں ہے، اس کو سلام نہ کیا جائے۔ کیوں؟ وہ سلام کا جواب نہیں دے سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم درود پڑھو، تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور زندہ بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ ہم ایمان والے ہیں نا، ہمیں اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلم تسلیما، کہ تم پہ خوب درود و سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پڑھنے کا حکم دے رہا ہے۔ اب شریعت مطہرہ کے اندر یہ مسئلہ ہے، یہ بات ہے، یہ معاملہ ہے، یہ ماجرا ہے کہ جو بندہ سلام کا جواب نہیں دے سکتا، جو نماز پڑھ رہا ہے، سویا ہوا ہے، بیماری کی حالت میں ہے، اس کو سلام نہ کیا جائے۔ کیوں؟ وہ سلام کا جواب نہیں دے سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم درود پڑھو، تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور زندہ بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ہمارے جیسا کوئی گناہ گار بندہ ہو، وہ تو کہہ سکتا ہے کہ السلام علیکم بس، لیکن حضور تو وہ ہے جو پورا عمل کرنے والے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضور انشاءاللہ پورا سلام دیتے ہیں اللہ کے چاہنے سے، کہ حضور پورا سلام لے کے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جس کو حضور کہے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ تجھ پر اللہ کی رحمت و اللہ کی برکتیں ہوں، اس کا تو بیڑا پار ہے۔ اسی طرح مشہور صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ ان اول الناس بیوم القیامت یکثرهم علیہ الصلاۃ۔ سبحان اللہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تر وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں جتنا زیادہ درود پڑھا۔ اب اگر دنیا میں دیکھا جائے کوئی ایم ایل اے ہو، کسی کے پاس کوئی منصب ہو، عروج پر ہو، کوئی شان پر ہو، اتھارٹی رکھتا ہو، کمانڈی رکھتا ہو، ایک مقام رکھتا ہو، اس کے قریب ہوتا ہے، اس کا نوکر چاکر ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہیلو اسلام دعا رکھنے والا ہوتا ہے، اسے خوف نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کوئی ٹینشن ہوئی، مسئلہ ہوا، کوئی بات ہوئی تو میں بڑے کو بتاؤں گا، چودھری کو بتاؤں گا۔ اب یہ دنیا کا معاملہ ہے، اور وہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ، اور جو ان کے قریب ہوگا اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر ہم حضور کے قریب ہونا چاہتے ہیں، پریشانیوں سے نجات پانے والے بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ من صلی علیہ 50 مرۃ صابته یوم القیامہ، کہ جو دن میں 50 مرتبہ، زیادہ نہیں، صرف 50 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھے، حضور نے فرمایا قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں، قیامت کے دن اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ اب اس سے قبل میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہے کہ حضرت سیدنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ گھر میں روٹیاں لگا رہی ہیں، جس کا مطلب مفہوم یہ ہے کہ اوپر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا بیٹی فاطمہ، فرمایا اے عائشہ کہ میں بھی ایک روٹی لگاؤں۔ القصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
روٹی لگائی تو جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو روٹیاں لگائی وہ پک کر باہر بھی آ گئی، لیکن جو حضور نے روٹی لگائی وہ بھی کچی کی کچی ہے، اسے آگ نے جلایا نہیں، اثر نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ حضرت عائشہ حضور کے بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے روٹیاں لگائی ہیں وہ پک کر باہر بھی آ گئی ہیں، لیکن جو آپ نے روٹی لگائی اس کو آگ نے اثر نہیں کیا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے عائشہ یہ تو دنیا کی آگ ہے، جس کو میرا ہاتھ ٹچ ہو جائے، جس کو میرا جسم چھو جائے، اس کو دنیا کی تو کیا جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتے۔ اب اسی حدیث پاک کی طرف آئے۔